والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کی آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا اور درمیان میں چند اہم دن اور ایام ہونے کی وجہ سے رمضان شریف میں دیگر اور موضوعات زیر بحث آئے. آج کے جمعے سے دوبارہ تسلسل کے ساتھ سورہ آل عمران کی ترتیب ذکر کی جا رہی ہے. آیت نمبر 20 تک کا خلاصہ ذکر کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ سورہ آل عمران اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ کی مکمل ریاست قائم ہو چکی ہے اور مختلف المزاج اور مختلف العقائد اور مختلف النظریات اور مختلف مزاج اور کلچر رکھنے والے اس ریاست کے اندر موجود ہیں اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست کے امیر ہیں، سربراہ ہیں. تو اسلامی سیاست اور اسلامی نظریات اور اسلامی ملکوں میں اور ملک کی ترقی کے لیے اپنی خارجہ پالیسی اور خارجہ معاملات کے حوالے سے مسلمانوں کی ریاستی ادارے اور جو ریاست کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ تمام بنیادی اصول سورۃ آل عمران اور سورہ المائدہ کے اندر ذکر کیے گئے. ترتیب کے ساتھ وہ آیات اب شروع ہو چکی ہیں. شاید آج کچھ موضوع اسلامی سیاست کا زیر بحث آ جائے یہ آنے والے جمعے میں. آیت نمبر 20 سے پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود قبیلہ آباد تھا اور وہ خود کو آسمانی مذہب وحی کا قائل، نبیوں پر ایمان کا دعویٰ اور کتاب کے ساتھ وابستہ خود کو سمجھتا ہے. اسلام کے ساتھ ان کا قلبی بغض اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ان کی قلبی عداوت کو ذکر کیا جا رہا ہے اور بالخصوص ان کا کبر، ان کے اندر جو ایک تکبر تھی ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور نحن ابناء اللہ و احباء، کیونکہ ہمیں کتاب پہلے مل چکی ہے، ہمارا دور پہلے ہے تو ہم قدرت کے لاڈلے ہیں اور محبوب ہیں، ہمیں کسی کی پیروی کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں. اور وہی ان کا کبر اور ان کا تکبر ان کو حق سے روکنے لگا، کیونکہ تکبر کی تعریف حضور سید عالم نے یہی فرمائی ہے کہ کبر، جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا کپڑا پہننا، اچھی سواری رکھنا، کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر جو ہے وہ حق کا انکار ہے، اور متکبر آدمی حق کو قبول کرنے سے ہمیشہ پیچھے آتا ہے اور فضول چیزوں میں زیادہ وقت دیتا ہے، فضول خرچی کرنا، دیگر اور غیر ضروری معاملات میں جس کی واہ واہ ہو اور لوگ اس کی کر و فر کو بیان کریں، لیکن جہاں حق اور سچ بات ہوگی اس کی تائید یا اس کی امداد یا اس کے پھیلاوے میں متکبر کو کبھی توفیق نہیں ملتی۔ تو تکبر کے دو گوشے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک تو حق کا انکار، اور حق کا انکار جب وہ کرتا ہے جب کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو یہ کبر کی بنیاد ہے۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان کی عادات، بری عادات میں جو سب سے آخر میں سب سے بری خصلت بڑی محنت کے بعد انسان کی طبیعت سے نکلتی ہے وہ تکبر ہے۔ جھوٹ کو چھوڑ دینا آسان ہے، ریاکاری کو چھوڑ دینا یہ قدر آسان ہے، کسی کے لیے بغض کو چھوڑ دینا آسان ہے، لیکن سب سے مشکل چیز ہے اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے۔ اور قرآنی وہ آیات اور اس کی جو مذمت کی گئی ہے، اس کی جو برائیاں ہیں، اور اس سے دنیا و آخرت کے اندر جو عذاب کی معاذ اللہ وعید بیان کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے آپ کو مشورہ دے کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو یہود میں کبر تھا، اور اس کبر کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 20، اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اس درس کو اس انداز میں نہ سنا جائے کہ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، ہماری تو ہو نہیں رہی ہے، نہیں، ان کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ عادتیں تم میں بھی ہے، اور تم اپنے اندر سے ان عادتوں کو ختم کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا الیاذ باللہ جو ان کا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں ترتیب کے ساتھ، ان کے پاس حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، زمین پر راج تھا، لیکن حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ ان میں سے ایک ان کی غلط عادت کیا تھی جو آیت نمبر 21 ہم نے بھی پڑھی ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں کا اور قتل کرتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں انبیاء کو، قتل کرتے ہیں انبیاء کو اور ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں عدل کا اور انصاف کا، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو آپ ان کو بڑے دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ ان لوگوں میں تین برائیاں تھیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ایسا نہیں، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ نبیوں کو ناحق قتل کر دینا، کیونکہ جب ان کو بار بار ٹوکیں اور ان کو کہیں کہ یہ بات تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط چیز ہے، اس طرح کا اقدام نہ کرو، تو وہ پھر کہ ہم اتنے بڑے طاقت والے ہیں، ہماری سیاسی جماعت ہے، ہمارا عہدہ ہے، ہم تو اکثریت کے ساتھ جیت کر آئے ہیں، یہ کون ہوتا ہے آدمی ہم سے بات کرنے والا، تو مار ڈالو اس کو۔ انبیاء کو قتل کرتے، اور انبیاء کے جو نائبین ہیں علماء، جو ان کو حق کی بات بتاتے، اور جہاں وہ معاشرے کے اندر حرام کام یا برائی کو رواج دینے کی کوشش کرتے تو علماء ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور ان سے کہتے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے علماء کو بھی قتل کیا۔ تو لکھا گیا ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے 20 انبیاء کو شہید کیا، اور کئی جو علماء کاملین جو انبیاء کرام کے تتبع میں اور ان کی اتباع کے اندر حق کو بیان کر رہے تھے، ان عظیم ہستیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان کا تکبر تھا، اپنے کبر کی وجہ سے انہوں نے ان انبیاء کرام کو، فرمایا گیا کہ ایک دن کے اندر، بلکہ لکھا ہے تفسیر میں کہ بنی اسرائیل نے صبح کو ایک ساتھ، یعنی ایک تھوڑی سی دیر کے اندر 43 نبیوں کو قتل کیا، اور پھر جب ان میں سے 112 جید علماء کرام ان کی برائیوں، جیسے وہ سود کھاتے تھے تو سود کی نفی،
وہ بدکاری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی کے کام، گانا بجانا، یہ وہ خرافات جو آنے والی نسل کو بھی وہ بے حیائی کے کاموں میں ڈال کر فحاشی کو عام کرتے تھے. تو جب علماء نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور معاشرے کو بچانے کے لیے لوگوں کو حق کا راستہ بتایا، تو 112 علماء کو انہوں نے شہید کیا. 43 کے قریب انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیے، اور 120 کے قریب انہوں نے علماء کو قتل کیا. یہ یہود کی وہ عادت ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا. اور سامنے جو حضور کے موجود تھے اس وقت، وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ایسا ہوا ہے، اور وہ کہتے تھے ٹھیک ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے ٹھیک کیا ہے. تو اس کی مذمت پر اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اس سخت ترین بدتمیزی اور اس سخت ترین گستاخی پر اللہ رب العالمین نے ان کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال کو اکارت اور ضائع کر دیا ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے تفصیل کے ساتھ دین کی تبلیغ کے کچھ احکامات کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ کن کو عذاب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے نبی کو قتل کیا، یا نیکی کا حکم دینے والے علماء کو قتل کیا، برائی سے روکنے والے علماء کو جنہوں نے قتل کیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی، اور فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے صبح کے اول وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا تھا. تو بنی اسرائیل کے 112 علماء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نیکی کا حکم دینا شروع کیا، اور ان کے غلط کام کی تنبیہ کی کہ یہ کام غلط ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دین کو پسند نہیں ہے. تو بنو اسرائیل نے اس دن کے آخری حصے کے اندر 120 علماء کو قتل کیا. یہ جامع البیان جو تفسیر ہے، اس کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت حدیث مبارکہ اور یہ واقعہ نقل کیا گیا. یعنی اس قدر وہ جری ہوئے اور اپنی لیڈر کی عزت کے لیے جہاں چاہے ہنگامہ کر دیں، جہاں چاہے وہ کر دیں، اور لیڈر کو اتنی توفیق نہ ہو کہ جناب آگے سے کوئی ڈھنگ کی بات کرے، کوئی یہ کرے. تو یہ وہ یہود کی عادت ہے جو آہستہ آہستہ یہاں پر آ رہی ہے. تو لہٰذا مساجد کا احترام نہیں، مدارس کا احترام نہیں، مسجد نبوی شریف میں آپ کہاں پر ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ جرت بڑھتی ہے. کہ تو یہ قرآنی آیات اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ قصہ پارینہ ہے. ہدی للمتقین، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اس میں ماضی کے واقعات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ عبرت سامنے لائی جائے کہ پچھلی قوموں نے یہ کیا تھا اور اس وجہ سے کیا تھا. اپنے لیڈروں کو، اپنی جماعت کے وڈیروں کو اسلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، شریعت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، اللہ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہی ہمارے بڑے ہیں، یہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. قرآن یہ کہتا کہ نہیں، بس انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے، مدینے کی ریاست لائیں گے یہ. تو بس وہ الٹی بات وہ کر کے سارے نظام اور بے حیائی کا گویا کہ مظاہرہ کرنا، اور حال یہ ہے کہ جناب یہود کے آگے اپنی گردنیں جھکانا، گستاخان رسول کو آزاد کرنا، اور اپنے دیگر معاملات بے حیائی کے. ابھی تو چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی، اللہ خیر فرمائے، اور اللہ رب العالمین اخلاق کے جو سوز مسائل ہیں اللہ اس سے تمام کو محفوظ فرمائے. لیکن مذمت ہم کریں گے کیونکہ سیاسی لوگ ہم نہیں ہیں، اور ہم اور سب اس چیز میں برابر، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، ورنہ یہ عادت یہود کے سامنے موجود ہے. چیخیں کیوں نکلنی چاہیے، مذمت کیوں، یعنی یہ کیوں کہا جی پہلے بھی ایسا ہوا تھا. تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ پہلے اگر یزید نے مسجد نبوی کے اندر غلط کام کیا ہے تو یزید کو تم اپنا ابا بنا کر کے اس کو دلیل کے طور پر لاؤ گے. تو قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور علماء کو جرت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی علماء ربانیین کی سب سے بڑی شان ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سواری کی رکاب یعنی گھوڑے کی رکاب میں پاؤں کو داخل کر رہے تھے. تو حضور سے پوچھا گیا کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مجموعہ زوائد کے اندر، ورنہ برائی کیسے برائی رہے گی. ایک بات اور بھی یہاں پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا
تمہیں پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر برائی کیسے عام ہوئی جبکہ ان میں علماء بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے؟ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آگے مضمون آئے گا تو پھر ترتیب کے ساتھ ہم سند سے متون پڑھیں گے، اس کا خلاصہ اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ جو یہود کے علماء تھے وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن شام کو انہی کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے تھے، شراب پی رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، یعنی پہلے روکتے تھے، جب روکتے تھے وہ تو آگے کی طاقت دیکھتے تھے، بہت بڑا وڈیرا ہے، بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، فالوورز بہت ہیں، تو لہذا اس مسئلے کو ہم 15 دن بعد بیان کریں گے، ابھی نہیں کر سکتے، جبکہ وہ مسئلہ بالکل اہم ترین مسئلہ دین کی شہر رگ ہو، اور پھر حال ہی یہ ہو کہ ابھی حکومت میں آ چکا ہے تو کوئی جوڑ توڑ ہونی چاہیے، طاہر اشرفی صاحب کی طرح کبھی ادھر آیا تو ادھر چل پڑے، کبھی ادھر آیا، تو یہ غلیظ ترین لوگ جو صف کے اندر شامل ہوتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ نے ان ظالموں کی طرح ان کے دل کو بھی ویسی کر دیا، ان کے دلوں کو بھی ویسی کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کتے اور خنزیروں کے اندر تبدیل کیا، یہ ان کے اوپر عذاب ہے۔ تو لہذا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی منفعت کی پرواہ کیے بغیر جو حق ہے اس کو بیان کریں، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان پر اس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب اللہ کے دین کی بات آ جائے تو سب کو پیچھے رکھ کر وہ جو دین بیان کر رہے ہیں اور ٹھیک بیان کر رہے ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی نظام انبیاء کرام کا تھا، اور اسی وجہ سے یہود نے علماء کو شہید کیا تھا کہ وقت کے جابر ظالم ڈان کو وہ انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے کہ تو غلط بات کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عاجزی، کیونکہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تو کمال کی عاجزی کیا ہے؟ فرما کسی جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، حالانکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا تکبر ہے۔ فرما نہیں، جب جابر ہو اور ظالم ہو اور اسلام کا مخالف ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کمال کی عاجزی ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کمزور کے آگے پلکھے جھکاتا ہے اور ظالم کے آگے آنکھوں کو کھڑا کرتا ہے۔ اور ہمارا نظام پورا الٹا ہے، لیکن ہم نمازیں کوئی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ، عمرہ حج کبھی نہیں چھوڑتے ہم، اور یہ اچھی بات ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو اس کام کے کس کام کے لیے ہم نے یہ ساری نیکیاں کی تھی، دین کو بچانے کے لیے، لیکن جب بات آ جاتی ہے تو جس سیاسی لیڈر، کیونکہ آج تو ہر سیاسی تنظیم کی علماء کی ونگ بھی ہوتی ہے نا، علماء کی ونگ بھی ہوتی ہے، وہ علماء ونگ بھی بناتے ہیں، جھنگا بناتے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور پھر غیر شرعی حکم جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی خود کو عالم کہے اور دین کے بنیادی نظریات کے ساتھ وہ دھوکہ اور مداہنت کرے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عالم نہیں، وہ انہی لوگوں میں سے ہے جس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ آخر میں ختم کرتے ہوئے اس آیت کی، یہ آیت بڑی زبردست ہے جس کو ہم بھی ذکر کیا، آیت نمبر 21، اس کو گھر میں جا کر مطالعہ بھی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء، یعنی شہداء کا سردار، شہید کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے صدیقین کے بعد، تو شہیدوں کا سردار کون ہے؟ فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، یہ حضور فرماتے ہیں، فرمایا میرے چچا حضرت امیر حمزہ یہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور یہ مہینہ جو شوال کا چل رہا ہے یہ غزوہ احد کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ہم غزوہ احد پر ایک پروگرام مسجد میں منعقد کریں گے اور تفصیل کے ساتھ غزوہ احد، اور ابھی سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہن ہیں وہ غزوہ احد کو پڑھنا شروع کریں، اس کی قربانیوں کو پڑھنا شروع کریں۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ حضور کی غزوات میں تعلیم ہے، حضور کی غزوات میں نصیحت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر ہر مسلمان اپنی جان چھڑکتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے، سرکار سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ کربلا کے اندر اتنا بڑا واقعہ ظلم و ستم کا گزر گیا جس کو سنتے ہوئے بھی ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، تو آپ نے اس وقت میں برداشت کا مظاہرہ کیسے کیا؟ فرمایا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور مدرسے جاتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بچپن سے حضور سید عالم کی غزوات اور جہاد کو ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جہاد، حضور علیہ السلام کا جہاد جو ہے وہ تعلیم ہے۔ 27 کے قریب حضور کے غزوات ہیں، اس میں سے ایک غزوہ غزوہ احد ہے، اور وہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور یہی مہینہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، کہ شہداء کے سردار، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں، اور وہ شخص ہے، شہیدوں کا سردار حضرت امیر حمزہ ہیں،
اور وہ شخص ہے جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور وہ حاکم اس کو قتل کر دے، تو فرمایا وہ بھی اسی صف کے اندر کھڑا ہوگا جس صف کے اندر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ یہ حضور سید عالم اور اسی جہاد، اسی جرت پر اسلام قائم ہے۔ 50 سے زیادہ ممالک لے کر جو ہم ذلیل ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ حق بولنا ہم نے چھوڑا، جہاں پر صحیح بات کرنی ہے صحیح بات کرنا ہم نے چھوڑی، مداہنت ہم نے کی ہے، بے حیائی کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات ذکر فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ دراصل مداہن یعنی مداہنت کرنے والا، یہ لفظ سنیے پھر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک ہے مدارت اور ایک ہے مداہنت۔ مداہنت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں لعنت کا شکار ہوتا ہے اور مدارت کرنے والا عزت پاتا ہے۔ اب یہ مدارت کیا ہے اور مداہنت کیا ہے؟ اس وقت ہم نہ کسی تنظیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی ہمارا اس سے کوئی کام ہے۔ ہم سب اللہ کی عدالت میں، مجھ سمیت ہم سب اللہ کی عدالت میں ہم پیش ہیں، اور قرآن کریم مبارک کتاب کھلی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح اس انداز میں کرنی کہ سب سے بڑی طاقت ہم نے شریعت کو قبول کر لینا ہے۔ یہود کی بربادی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی ذات کے پیچھے کیا، اپنی برادری کے پیچھے کیا، اپنے وڈیروں کے پیچھے کیا، اپنے سیاسی یا مذہبی پیشواؤں کے پیچھے کیا، جبکہ مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی پیشوا ہوں یا جماعت کے بڑے ہوں یا وڈیرے ہوں، یہ اپنی جگہ پر سب لائق عزت ہیں، لیکن ان کی عزت کب ہے کہ جب یہ اللہ کے حکم کے پابند ہوں، اور جب اللہ کے حکم کے پابند نہ ہوں تو جب ہم اپنی گردن اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں تو باپ کی کیا حیثیت ہے، وڈیرے کی کیا حیثیت ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اور ہمارے کندھوں کے اوپر سب سے بڑا عزت والا سر، اور اس سر پہ عزت والی پیشانی اگر رکھی گئی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم سجدہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ قانون بھی تیرا ہی مانیں گے، بات بھی تیری مانیں گے، اور تیرے سامنے، تیرے قانون کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اس لیے ہماری زندگی، ہمارے بدن میں سب سے عزت والا مقام ہماری پیشانی ہے۔ وہ سجدے میں رکھ کر ہم اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے لائق عزت ذات اللہ کی ہے، کہ ہم اپنی عزت والی پیشانی اس کے آگے خاک میں رکھ دیتے ہیں۔ اب مدارت اور مداہنت کیا ہے یہ آگے آئے گا، لیکن موضوع چل پڑا ہے تو اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات شریف کے اندر مدارت اور مداہنت، یہ بہت بنیادی اصول ہے دین کے، اس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو روزانہ ہی زندگی میں، بلکہ ہر 10 منٹ 5 منٹ کے بعد یہ معاملہ ہمارے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، تو ہم مکمل طور پر میچیور ہو جائیں کہ مومن جو ہے وہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ نے صرف نماز پڑھ کے یہاں سے، اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے اس نظام کو قائم کرنا ہے جس کا عہد یہاں پر آپ لے رہے ہیں۔ اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مراد نہیں کہ صرف 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ اس کا ایک ذرہ ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اسی نظام جس رب کو سجدہ کیا ہے، اسی کے نظام کو گلی میں بھی نافذ کرو گے، بازار میں بھی لاؤ گے، گھر میں بھی لاؤ گے۔ یہ نہیں کہ یہاں میں اور آپ سجدہ اللہ کو کر لیں اور گھر میں گورے کا قانون چل رہا ہو اور مارکیٹ کے اندر جعلی دوائیاں ہم بیچ رہے ہوں، ناپ تول کے اندر ہم خیانت کر رہے ہوں، لوگوں کے قیمتی مال کو گھٹیا رقم میں لے رہے ہوں اور خود گھٹیا مانگ۔ آج کل تو جناب گورے کا نظام ہے کیپٹلزم، جو معیشت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ کیپٹلزم، سوشلزم سے نکل کر کیپٹلزم معیشت کی سب سے بڑی لعنت، جس کا اصول ہی ہے کہ بیچو جیسا بھی ہو، بس کچرا بھی ہو اس کو پروڈکٹ میں لاؤ بیچو، جس طریقے سے آپ بیچ سکتے ہو۔ ایک ماچس کا ڈبہ بھی ہو تو آدھی برہنہ عورت کو آگے کر کے بیچو، بس بیچو، کسی طریقے سے آپ کا مال بکے۔ اسلامی معیشت یہ ہے کہ نفع لینا ہے لیکن اخلاق نہیں گرنا چاہیے، معاشرے سے کردار نہیں گرنا چاہیے۔ تو گورے نے جناب جو ہے کہ لوگوں کو بیچنے کا طریقہ بتایا، لیکن نیچے سے اخلاق چلا گیا، اور اخلاق جانے سے مال کی حوث بھی آئی، ادب و آداب بھی گئے، ایک دوسرے کے حقوق و معاملات بھی گئے، کوئی عزت نہیں رہی۔ لہٰذا یہی منبر اور یہی علماء ہے بحمد اللہ تعالی، جن کی وجہ سے بحمد اللہ تعالی نظام دین کو اللہ نے باقی رکھا ہے ان کے ذریعے۔ یعنی جو واقعی میں اللہ علماء ربانیین ہیں، اللہ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں انہی بزرگوں نے مرتب کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدارت اور مداہنت، یہ آج درس قرآن کا ایک بنیادی موضوع ہو جائے گا۔
مدارت اور مداہنت میں کیا فرق ہے؟ مدارت میم دال را الف تا مدارت، اور مداہنت میم دال الف ہا نون تا مداہنت، جو قرآن کریم کے اندر ہے ودو لو تدہنو فیدہنون، آپ نرم ہو جائیں تو یہ بھی ساتھ میں نرم ہو جائیں گے کافر. لیکن حضور محبوب سے حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب یہ آپ کی نرمی چاہتے ہیں کہ آپ بتوں کے لیے کچھ ریلیف نکالیں تو یہ آگے آپ کے لیے ریلیف نکالیں گے. ودو لو تدہنو فیدہنون. اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مدارت اور مداہنت میں فرق یہ ہے کہ دین کی حفاظت، توجہ سے سنیں، دین کی حفاظت. بڑے جامع جملے تعریف کئی بزرگوں نے کی ہے، لیکن جس کو بہت آسان انداز میں تعریف کی ہے اس بنیادی اصول کو سمجھانے کے لیے وہ شیخ محقق نے کی ہے. فرمایا دین کی حفاظت اور ظالموں سے بچنے کے لیے جو نرمی کی جائے وہ مدارت ہے. یعنی مقصد دین کی حفاظت ہو اور اپنی قوم کو ظالم سے بچا کر نکال لیا جائے، اور ایسی پالیسی اختیار کر لی جائے جس سے ظالم کے ضرر سے بندہ بچ جائے، تو وہ نرمی اور وہ آسانی اور وہ تھوڑا سا لحاظ نرمی وہ کی جائے گی دین کے لیے، تاکہ یہ دینی طبقہ بچ جائے اور ہم ایسی پالیسی نکالیں کہ جس میں دین متاثر نہ ہو، بلکہ وہ نرم پالیسی ذات کے لیے نہ ہو، دین کے لیے ہو. تو یہ مدارت ہے، اس کو حسن تدبیر کہا جاتا ہے، یہ حکمت ہے اور یہ اجر کی بات ہے. لیکن مداہنت کیا ہے کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے اور طلب دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینی معاملات میں نرمی کر جانا، یہ ہے مداہنت. یعنی اس میں لوگوں سے ایک ہے کسی سے نرمی کرنا دین کے لیے کہ دین، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ دین کا بنیادی اصول اس میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس کی تعبیر، اس کی اصل شکل بگڑ نہ جائے. تو دین کو بچانے کے لیے اور دیندار لوگوں کو بچانے کے لیے ایسی حکمت اور ایسے معاملات بروئے کار لائے جائیں جس سے دین محفوظ ہو جائے اور دینی لوگ محفوظ ہو جائے، یہ مدارت ہے. لیکن بندہ ایسی نرمی پیدا کرے اگلے کے ساتھ اس وجہ سے کہ اس کو دنیاوی فائدہ پہنچ جائے اور اس کی ذات کی واہ واہ ہو جائے، یہ ہے مداہنت. تو جہاں پر نرمی دین کو بچانے کے لیے کی جائے گی وہ ہے مدارت اور وہ لائق تعریف و تحسین ہے. اور جہاں اپنی ذات کو بچانے کے لیے نرمی کی جائے گی اور دین کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اپنی ذات کو بچانے کے لیے نرمی کی جائے گی، وہ ہے مداہنت، جو میرے اور آپ کے اندر ترتیب کے ساتھ موجود ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے، لیکن بندہ جب ہمارا آ جائے اور اس سے ہمارا کوئی معاملہ، چندہ، تعلق، ذوق، سیاسی معاملہ، تو پھر ہم اس میں تھوڑی کنی کاٹیں گے، اور کیونکہ ہمارا با فائدہ ہے تو اس کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کھڑے بھی ہو جائیں گے. بڑے بڑے پیر ایک عورت کے آگے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے سر جھکا کر، ان کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہے مداہنت. اس میں دین کی کوئی حاجت نہیں تھی، نہ دین کو کوئی خطرات، یہ صرف ذاتی منفعت، ٹکٹ مجھے مل جائے، میرے علاقے کے اندر میں منظور نظر ہو جاؤں، کل کو میرا ایک اثر و رسوخ ہو جائے. یہ ہے وہ مداہنت کہ جب دین کو ذلیل کیا جائے، اگلا دین کو ذلیل کر رہا اور بندہ اس کے ساتھ نرمی اپنی ذات کے لیے کرے کہ میرا اس سے جو تعلق ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور ہر حکومت کے پاؤں میں فٹ آ جائے، وہ یہ اس کی منفعت ہو. تو یہ ہے مداہنت جو لائق لعنت ہے، اور اس سے مسلمان کا ایمان اس کے دل سے اڑ جاتا ہے کہ جس میں وہ نرمی کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نرمی ہوتی ہے. اس کی ایک مداہنت کی ایک بدترین مثال، کیونکہ ہمارے اندر بدعات چلتے ہیں اور میں ہر جمعے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جو آج کل ہمارے وہاں شادی بیاہ کے اندر ہے. پھر بھی اس کو میں، کیونکہ پردہ جو ہے وہ فرض ہے. آج کل ہمارے وہاں مکس گیدرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے، قرآن و سنت ہم جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں. تو یہ نرمی ہو رہی ہے اور دین گر رہا ہے. تو یہ مداہنت اور لائق لعنت ہے کہ جناب دین کی اقدار، اور یہ وہ، کیونکہ پردہ تو فرض الفرائض میں سے ہے اور حیا دین کی بنیاد ہے. حضور نے فرمایا حیا ایمان کو لاتا ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے. بے حیائی فرمایا کہ وہ شر کو لاتی ہے اور شر جہنم میں لے جاتی ہے. تو لہذا ایک سمپل مثال آج کے اعتبار سے جو مجھے اور آپ، ہمارے جو معاشرے کے اندر فساد ہے وہ بے پردگی کا فساد ہے، اور جس کو ہم روک سکتے ہیں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ درست کر سکتے ہیں، معاملات کو چلا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم مسجد کے اندر تو بالکل گویا کہ ٹوپی سر پر رکھ کر بیٹھتے ہیں، آ جاتے ہیں، اچھی بات، اس کی مخالفت نہیں،
لیکن اس کے مقابلے میں جب ہماری پرسنل گیدرنگ ہوتی ہے تو آج کل ایک عجیب رواج کہ نائٹ قوالی کا رواج شروع کر دیا گیا. جیسے ایک ٹرین آیا تھا کہ جناب جو ہے وہ نعت خوانی ہوگی, چلو اس کو اس حوالے سے قبول کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے. شادی کا سلسلہ ہے اور یہ لائق برکت ہے, شکرانہ ہے اللہ کے حضور کے مولا میرے گھر یہ خوشی آئی ہے, تو اللہ کی حمد ہو رہی ہے, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, نعت شریف ہو رہی ہے, جبکہ شریعت کے جامع کے اندر ہو, الفاظ اس کے درست ہوں, پڑھنے کا انداز درست ہو, اور ماحول بھی بالخصوص طرح ہو جس طرح کے بیٹھنے اٹھنے اور جڑ کر بیٹھنے کا شریعت مطالبہ کرتا ہے, پارٹیشن کے ساتھ اور دیگر حقوق کے ساتھ. یہ تو درست تھی. اب اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ گئے, بڑے بڑے گانے والوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے مذہبی ٹچ دینے کے لیے قوالی, کیونکہ گانا تو ہم نہیں گوا رہے, اس سے قوالی, اور اس میں مرد و زن کا ایک اختلاط ہوتا ہے, اور آج جو ہے وہ قوالی نائٹ ہے. دیکھیں میرے دوستو, قوالی جن بزرگوں نے جائز کی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ اس کے ذریعے کوئی فحاشی شروع ہو جائے. پہلے تو یہی مسئلہ زیر بحث ہے کہ قوالی جائز ہے کہ نہیں. یہ سن لیں, جس کو کیونکہ آپ مذہب کو اس میں لا رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں گانا تو نہیں بجا رہا, گانے کی محفل تو نہیں ہو رہی, یہ تو قوالی نائٹ ہے, قوالی ہو رہی ہے. اور اس میں کلام کیا پڑھا جا رہا ہے جو روافظ نے لکھے ہوئے ہیں. سب نے کالے کپڑے, ایک فیشن چل پڑ گیا, سب کالے کپڑے اس میں پہنیں گے, قوال بھی کالا کپڑا پہنے گا, کیونکہ قوالی نائٹ. اس کے بغیر تو علی حضرت مولا علی کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ نام مولا علی کا یوز ہوگا, معاذ اللہ, نام دین کا یوز ہوگا, اور ماحول اگر آپ وہاں پر دیکھیں, سیدنا علی اور ان کے خاندان رضی اللہ عنہ نے جس بے حیائی اور غیر شرعی حرکات کے خلاف اپنے گود کے بچے علی اصغر تک کو کربلا میں قربان کر دیا. یہ بھیڑیے ظالم ان کا نام لے کر یزید کا سودا بیچ رہے ہیں. یزید کیا کرتا تھا؟ یہی عیاشیاں تھی اس کی. تو اس سے بڑا غدار کون ہوگا کہ نام ان کا لے کر عمل ان کے دشمنوں کا کرے, اور نام لے جی مولا علی کے, جی سبحان اللہ پنجتن پاک کا کلام پڑھا جائے گا. پنجتن پاک کا کلام عبادتوں میں اعلیٰ عبادت ہے, اس کا کوئی منکر نہیں, لیکن وہ کلام کیا ان کے نظریے کے موافق ہے؟ وہ محفل کیا ان کے دیے ہوئے نظریے جس پر پوری زندگی انہوں نے پہرا دیا, سیدہ زہرا پاک کے آنچل کو نہ آسمان نے دیکھا نہ کسی فرد انسان نے دیکھا, کیا وہ چیز اس محفل کے اندر ہے؟ بلکہ آپ نے یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو حضرت زہرا پاک کی آخری عمر میں خدمت کر رہی تھی, سیدہ اسما بنت عمیس, ان سے کہا اسما ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو ان کے کفن پر غیر مرد کی آنکھ پڑ جاتی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے اسما کہ جب میرا جنازہ اٹھا جائے؟ سیدہ زہرا پاک کہتی ہیں, فرمایا ایک کام تو یہ کہنا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے, اور مزید پردہ یہ کہ کسی مرد کی نظر میرے جنازے کی ڈولی پر بھی نہ پڑے. ایسا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حبشہ میں تھی, تو حبشہ کے اندر قانون یہ تھا کہ جب میتوں کے اوپر, جس طرح آج ہمارے میتوں کے اوپر گویا کہ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے, جال رکھ دیا جاتا ہے, اس پر چادر ڈال دی جاتی جو اوپر سے جال رکھا جاتا ہے, تو سیدہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کی زوجہ تھی اور آپ کی خدمت پر مامور تھی, پتہ نہیں جھگڑا کہاں سے آ گیا تھا, حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ان کی خدمت کر رہی ہیں, اور یہ پوری سٹوری بنا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے لڑائی چل رہی تھی ان کی. یہ عجیب سی دو نمبری بات ہے. تو سیدہ اسما بنت عمیس نے سیدہ زہرا پاک کی خدمت میں عرض کی کہ میں جب حبشہ میں رہتی تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ جنازوں کے اوپر ایک ڈولی بنائی جاتی تھی, اور وہ ڈولی کھجور کی شاخوں کی بنتی تھی کہ اندر میت نظر نہ آئے. آپ کو یہ چیز بہت پسند آئی. اسلام کے اندر جس کی سب سے پہلی رائے میں یہ ڈولی کا سسٹم چلا, وہ ہماری ماؤں کی عزت اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت قربان ہو سیدۃ نساء العالمین سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے ہوا. نام زہرا پاک کی منقبت کا, اور وہاں پر آپ دیکھیں کیا چل رہا ہوتا ہے, یعنی زلزلہ نہ آ جائے اس پر, العیاذ باللہ. اور اس پر تو نائٹ قوالی ہوگی, اس کی بھرپور سوشل بائیکاٹ کر کے مخالفت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ غیر شرعی اقدام ہے, لیکن نہیں کریں گے ہم. داڑھی ہوگی, نمازی ہوں گی, ہم ادھر جائیں گے, ہم ایسی گیدرنگ کا حصہ بنیں گے. اور پھر باقاعدہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ کچھ داڑھی والے لوگ اٹھ کر جا کر عورتوں کے ساتھ بات کریں گے, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ کی بیٹی ہے, کہ لیکن نہیں. میں نے کہا آپ کی زوجہ ہے وہ, کہ لیکن نہیں. میں نے کہا خالہ ہے, کہ لیکن نہیں. میں نے کہا پھوپھی ہے آپ کی, کہ لیکن نہیں. میں نے کہا جب محرم نہیں ہے تو بیٹھ کر یہاں پر کیا کر رہا ہے؟
ایک تو ماحول غیر شرعی، پھر تو شریعت کا لبادہ پہنا ہوا ہے اور جا کر ایک غیر محرم، خواہ تیری رشتہ دار ہوگی لیکن کیا یہ وہ رشتہ دار ہے جو محرم میں آتی ہیں یا غیر محرم ہے؟ جب ان سے بھی خدا نے پردہ فرض کیا تو ظالم آدمی، تو ادھر مسجدوں کا چیئرمین بنا ہوتا ہے، کمیٹیوں کا بڑا آلہ بنا ہوتا ہے، برادریوں میں بہت بڑا نام تیرا ہوتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں کہ علی اعلان شریعت کا مذاق بناتے ہو اور آگے لوگوں کو سہولت مہیا کرتے ہو کہ یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں، بس ایسے ہی، بس قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، کربلا والوں نے جان دے دی، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سب چلتا جی، برادری ہماری۔ یہ ہے مداہنت، یہ بہت بڑا طوفان لائے گی اور لا رہی ہے بے برکتی کا۔ موت، حضور نے فرمایا جب زنا عام ہوگا تو پھر تم میں موت زیادہ ہو جائے گی، جب تم میں کم تولنا عام ہوگا تو گرمی بڑھ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑے طوفان کی طرف، یہ حیا، اس لیے کیونکہ یہ حیا کو گراتی ہے اور حیا جو ہے وہ اصل ایمان ہے۔ تو مداہنت دیکھیے، آج ہم جب کارڈ وصول کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہاں پر ہوگی، کھانا کیا رکھا ہے، کبھی یہ جرت کی پوچھنے کی کہ شریعت کی پابندی ہوگی، کیونکہ خوشی ہے، میرا وہاں پر آنا فرض نہیں ہے لیکن شریعت پر قائم رہنا فرض ہے۔ کبھی میں اور آپ پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں، چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں، یا کچھ بھی ہم مسلمان تو ہوتے ہی ہیں، کبھی ہم یہ اخلاقی طرف سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں پر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ ہوگا اور بیچ میں پارٹیشن ہوگا تاکہ خواتین کو جو شریعت مطہرہ نے ان کے ماحول میں رہ کر آزادی دی گئی ہے اور جو مردوں کو دی ہے، کیا اس کا لحاظ اللہ کے دین کا رکھا جائے گا؟ کہ لیکن نہیں، وہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ مالدار نہیں ہے، کیونکہ مالدار اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے جب تک کروڑوں روپے دے کر ان فحاشی کے گانے والوں سے قوالی نہ پڑھوا لی جائے اور اسٹیج پر ان بدکاروں کا نہ بٹھایا جائے، جب تک ہمارا نفس ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں نہیں حاجی صاحب نے پیسہ کم خرچ کیا، 10 کروڑ روپے کے شادیوں پر خرچ ہوتا ہے اور مسجد کے اندر پھٹا ہوا نوٹ دیتے ہیں۔ چندہ مانگا جائے دینی اداروں کے لیے جہاں پر اقدار غریب کی مدد کے لیے، تو پھر جناب وہ برانڈ کا گھی دیتے ہیں کہ جس کو کبھی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، راشن بٹ رہا ہے جناب، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے، یہ بات کسی پر تنقید کے لیے نہیں، بات نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، یہ اس نیت سے میرے دوستوں بزرگوں بات کی جا رہی ہے۔ تو مداہنت باعث لعنت ہے جو یہود کے اندر تھی، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی سہولت کے لیے کہ میری برادری سے بات نہ بگڑ جائے، میری دوستی خراب نہ ہو، تو دوستی خراب کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ جب وہ آپ کا دوست ہے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پیار اور محبت سے اس کو شریعت کی بات بتائیں، وہ مسلمان ہے، مانے گا۔ تو ہم اپنی عزت کے لیے، اپنی نرمی کے لیے، اپنی منفعت کے لیے، کیونکہ اس سے 3600 کام ہمارے مارکیٹ کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم خاموش رہتے ہیں، گانا بھی بج رہا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کر بھی، یعنی سخت دلی یہ ہے، اتنے خوش نظر آتے ہیں ہم جیسے جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سخت دلی دیکھیں کہ فحش گانے بھی چل رہے ہیں، عورت مرد کا اختلاط بھی ہے، اور بالکل مطمئن، یہ میں مداہنت کی سب سے کمزور بات کر رہا ہوں جو ہمارے ماحول کے اندر یہ آگے بڑھتی ہے۔ آج شریعت کو ہلکا سمجھا اور اپنے نفع، اپنے تعلق کو ہم نے اہم دیا، تو کل یہود کا یہی طریقہ تھا کہ وہ براہ راست رسول کے سامنے آ گئے، اس لیے انہوں نے کہا بھائی کوئی رسول کا انکار کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا جب اپنی ذات اور اپنی نمود اور اپنی عزت کو پروان چڑھانے کے لیے بندہ ہوس کا پانی ڈالتا رہے تو پھر اس کا باطن اتنا ناپاک درخت ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ غلط عادت ہے جو آہستہ آہستہ پختہ ہوتے ہوتے بندہ قرآن کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے کیا بات کی؟ قرآن میں تو ہے لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں، لوگ ناراض ہوں گے اس سے، پھر بندہ وہاں پر جا کر بات کرتا ہے اور اس وقت اس بندے کا ایمان کہاں رہتا ہے۔ یہی قرآن کریم نے ذکر کیا۔ انہوں نے نبیوں کو کیوں مارا؟ 120 علماء کو کیوں مارا؟ کہ وہ تلوار لے کر لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، جنگ میں لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے یہ بے حیائی کا کام ہے، سود حرام ہے، مرد و زن کا ایک ساتھ جڑنا حرام ہے، نکڑ پر بیٹھ کر عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا حرام ہے۔ یہ یہود کی عادت تھی ساری، وہ باقاعدہ روکتے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ذات کو مخاطب نہیں کر رہا، ایک عہدے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے وڈیرے بیٹھے، آپ کی جرت کیسی بولنے کی؟ انہوں نے کہا جرت گئی ایک طرف، کہا یہ رب کا حکم ہے اور ہم رب کے نمائندے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمارے بڑے کے خلاف بولا؟
ہماری برادری کے خلاف بولو، چلو مسجد سے بھی باہر جاؤ، چلو یہاں سے ہٹاؤ. ان کو جب ہٹا دیا کہ ہر جگہ سے، لیکن وہ بولتے رہے حق بات. آخر میں ایک ساتھ کے اندر صبح انہوں نے اتنے انبیاء کو مارا، شام کو انہوں نے علماء کو مار دیا. تو اتنی جرت کیسے بڑھی؟ آہستہ آہستہ دین کے مقابلے میں اپنی عزت کو اہمیت دینا، دین کے مقابلے میں اپنے تعلق کو اہمیت دینا، یہ غداری کا پہلو بنا، جو آج آہستہ آہستہ ہم اس غلط عادت کو پروان چڑھانے کی اپنی رسوم میں کوشش کر رہے ہیں، رسوم و رواج میں کوشش کر رہے ہیں. مہر ہوگا 54 اور مایو اور مہندی کے لیے 10-10 لاکھ کے ہال کیے جائیں گے. جو شریعت کا مطالبہ ہے وہاں 10,500. ایک بندہ کہنے لگا آپ ہماری شادی، میں نے کہا یہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف بولے؟ آپ مسلمان ہیں بھائی، ہم شریعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اوپر کیسے لے لیا کہ ہم آپ کو طنز کر رہے ہیں؟ آپ اور کون؟ میں اور آپ ایک عام لوگ ہیں قرآن کے سامنے. بات قرآن مجید کی جا رہی ہے، اللہ نیتوں پر واقف ہے. جو اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بری کر کے آپ کو مخاطب کریں گے تو یہی تو یہود علماء کا طریقہ تھا کہ وہ خود کو الگ کرتے تھے، باقیوں کو الگ کرتے تھے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ ممبر اور صف والے اللہ کے حکم میں برابر ہیں، ان کا گھر برابر ہے. ہاں اگر کسی سے غلطی ہو جائے، عالم سے غلطی ہو یا غیر عالم سے غلطی ہو، تو اس سے ہم اس مسئلے کو جائز نہیں سمجھیں گے، اس بندے کو غلط کہیں گے. بات نہیں وہ تو فلاں مولانا بھی کر رہے تھے، بھائی کر رہے تھے تو غلط کر رہے تھے، اس سے آپ جواز نہیں نکالیں گے. کیونکہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، ان کی عزت دین کی وجہ سے تھی. اگر دین کو وہ چھوڑ دیں گے تو ہم ان کی وجہ سے وہ غلط بات کو نہیں اپنائیں گے، اس بندے کو غلط کہیں گے. کیونکہ یہی حکم ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے باز رکھنا. تو لہٰذا 10 بستہ میں اپنے آپ سے بھی تیاری کرتے اور آپ سے بھی کہ اپنے معاشرے سے یہ مداہنت کی عادت ختم کریں. بتائیں ایسا جب ہم غیر شرعی ماحول دیکھتے ہیں اس میں جاتے کیوں ہیں؟ صرف کیونکہ ہمارے رابطے ہیں اچھے. تو یہی یہود کے اندر عادت تھی کہ اپنے ذاتی رابطے کو دین پر ترجیح دیتے تھے، اور دین حقیر ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے معاذ اللہ، اس کی اقدار گر رہی ہے، اس کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی تھی. تو ہم کسی کوئی اگر میرا دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو ذاتی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اللہ کی پناہ ہے اس ظلم سے. نہ توبہ استغفر اللہ. ہم سب ایک مسلمان بھائی ہیں، قرآن کے حکم کو ماننے میں اس کے پابند ہیں. شیطان ہمارے ذہنوں میں، نہ میرے ذہنوں میں یہ وسوسہ لائے کہ میں اس سے بری اور پارسا ہوں اور آپ تنقید کے لائق ہیں. نہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ لائے کہ یہ تو ہمیں نومینیٹ کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستو، یہ شیطانی خیال ہے. یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے جس کے آگے میں نے بھی سر رکھنا ہے اور آپ نے بھی سر رکھنا ہے. میں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. یہی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. ورنہ سورہ آل عمران کی آیت سامنے کھڑی ہے، اس آیت کو آپ نے بھی تسلیم کرنا ہے اور میں نے بھی تسلیم کرنا ہے. آج عہد کیجئے اس قسم کے غیر شرعی تقریبات، رسومات، ایکٹیویٹیز کا باقاعدہ زبان سے بول کر آپ انکار کریں. نہیں میں گناہگار ہوں لیکن غدار نہیں ہوں. میں نہیں آ سکتا کہ وہاں پر آؤں میں اور کھڑے ہو جاؤں جہاں علی اعلان اللہ کے دین کا مذاق بن رہا ہو. تو میں یہ نہیں کر سکتا. بات ادھوری رہ گئی تو اس کو میں مکمل کر دوں تاکہ مفہوم مخالف نہ نکلے. یعنی گانا بجانا نہیں کر رہے، ہم تو قوالی کر رہے ہیں، اور اس میں عورت مرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماحول روافظ کا بنا ہوا جناب بالکل. اور جو پڑھنے والا ہے جو منہ میں آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، وہ کسی کو چاہے تو خدا سے بڑھا دے، کسی کو چاہے تو نبی سے بڑھا دے، اور لوگ کہ کیا شاعری آپ نے پڑھی. لوگوں کو شعر کے نظم پر ذوق آ رہا ہے، جو بات وہ کر رہا ہے وہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا بات کر رہا ہے. اس کے گھر کی بیٹی تو اس کے گھر کا بیٹا تو شادی ہو رہی، یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں. یہ بھی شعر پڑھا گیا نا کہ اس کے گھر کی بیٹی تھی تو اس کے گھر کا بیٹا تھا. اور وہ تشبیہات کہاں دیا جا رہا ہے؟ خدا کے گھر کا بیٹا. یعنی کیا معاملہ ہے؟ حضرت مولا علی کی یہ شان بیان کی جائے گی. سیدنا مولا مرتضیٰ اگر خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً اس کو بعض علماء نے قبول بھی کیا ہے، شرف و عزت کی. لیکن اس کو شعر کے رنگ میں اگلے کو اشتعال میں لانے کے لیے یہ جملہ کہا جائے گا کہ لڑکا خدا کے گھر کا. یہ اشارہ کہاں جاتا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لڑکا خدا کے گھر کا. ہمارے اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکا فلاں کے گھر کا، یعنی وہ اس کا باپ ہے. یہ اشتعال دلانے کے لیے تاکہ لوگوں کے اندر کلام کیا پڑھا جا رہا ہے. قوالیاں پہلے تو یہ ہے کہ قوالی جائز ہے کہ نہیں، اور جہاں جو قوالی جائز اشعار کے ساتھ پڑھے جائے اس کے بارے میں یہ سوال ہے. جن بزرگوں نے جواز کا حکم دیا انہوں نے شرائط لگا کر دی.
اور ایسی کڑی شرائط لگائی ہے کہ وہ شرط والے بندے ہمیں کئی نظر نہیں آتے اب. شاید تاجدار گولڑا ہو چاہے دیگر بزرگ ہو جنہوں نے یہ بات بیان کی، اس کے ساتھ شرائط رکھی ہے کہ یہ مزاج ہو، ایسا ماحول ہو، پڑھنے والے کے شرائط یہ ہو، کلام اس طرز کا ہو، اس ماحول کے اندر ہو. وہ ماحول ہمیں کئی نظر نہیں آتا. تو جواز کے اس شکل میں ہم کسی درجے میں قائل بن جاتے ہیں، لیکن وہ شرائط بھی تو مفقود ہے. پھر وہ دنیا داری کو لا کر اس میں رکھ دینا اور کہنا کہ جناب یہ دین کا معاملہ ہے، تو اس سے بڑی نافرمانی دین کی کیا ہو سکتی ہے. جمعے میں بات نہ کریں میرے دوستو، پھر کب یہ بات کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. اور آیت نمبر 21 کو گھر میں جا کر آپ تمام پڑھیں، اور یہود کی ان خباثتوں سے اللہ ہمارے مزاجوں کو اور ان کی یہ حق کے سامنے کھڑے ہو جانے والی دیدہ دلیری کو اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا نہ کرے. اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے دین کی عزت عطا فرمائے، اور شریعت کی اتباع کا اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.